باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ فی البحر الی الخضر وقول تبارک و تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی الآیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جانا۔ خضر کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھتے تھے تو اس کے ارد گرد کا علاقہ ہرا بھرا ہو جاتا تھا، اور اس کے معنی ہرا بھرا کر دینے والا، اس لیے آپ کو خضر کہتے ہیں۔ اس مفہوم کے مناسب یہی لغت زیادہ ہے، اور خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ خضر ہی پڑھتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اور مفہوم اس کا بھی وہی ہے۔ تو خضر پڑھیں یا خضر پڑھیں، آپ کی کنیت ابو العباس ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے تعلق سے آگے چل کر ہم انشاءاللہ تعالی کسی حدیث کے ضمن میں تفصیل بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بڑے اولو العزم پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو آسمانی کتاب بھی عطا فرمائی۔ آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے نبیوں میں، رسولوں میں۔ علم کے خود ایک سمندر تھے، بر ذخار تھے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر بھی بحر میں حضرت خضر سے ملاقات کے لیے گئے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم الاسرار ہے، اور وہ علم الاسرار حضرت موسیٰ کے پاس نہیں ہے، تو اس علم میں وہ زیادہ ہو گئے حضرت موسیٰ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں، وہ خود علم کے سمندر ہیں، بار ذخار ہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ جو علم میرے پاس ہے اس کے سوا ایک الگ علم حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس ہے، وہ علم الاسرار، علم اسرار شریعت۔ تو وہ علم اسرار، وہی علم رشد حاصل کرنے کے لیے وہ ان کے پاس گئے، اور ان سے ملاقات کے لیے انہوں نے سمندر کا خطرناک راستہ طے کیا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ وہ ان کے ساتھ گئے اور ایک شرط کے ساتھ انہوں نے اپنی صحبت میں رکھ لیا۔ دونوں کا سفر ہوا اور 3 عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ بظاہر وہ واقعات شریعت کے خلاف تھے، مگر اسرار شریعت، علم اسرار شریعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعات شریعت طاہرہ کے عین مطابق تھے۔ بظاہر شریعت کے خلاف تھے، اس لیے انہوں نے اعتراض کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور علم شریعت اور اسرار، چونکہ یہ وہ واقعات اسرار شریعت کے لحاظ سے علم شریعت کے مطابق تھے، تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ 3 عجیب و غریب واقعات کر کے دکھائے۔ ایک بار اعتراض کیا تو حضرت خضر نے فرمایا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکو گے، اچھا مجھ سے بھول ہوئی، اب نہیں۔ دوبارہ پھر اعتراض کر دیا، دوسرا واقعہ ہونے پر پھر وہی بات ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ کے لیے وعدہ ہو گیا کہ اب اگر اعتراض کریں گے تو صحبت سے ہٹا دیں گے، اور وہی ہوا۔ جب تیسرا واقعہ ہوا تو اعتراض ہوا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور اب میں اس کے اسرار بتاتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ تینوں کام کیے ہیں۔ جب وہ اسرار منکشف ہوئے تب معلوم ہوا کہ یہ تو عین شریعت کے مطابق تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی کتنا ہی بڑا ہو لیکن علم سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے،
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر علم ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ علم شریعت کے ساتھ ہو سکے تو علم اسرار شریعت بھی حاصل کیا جائے۔ تفصیل کے لیے تو آپ قرآن پاک دیکھیں، غالباً سورۃ الکہف میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ ایک آیت تو اسی موضوع کے سے متعلق ہے، جب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی سمندر میں، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی تھی اس کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے، هل اتبعک علی ان تعلمنی، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں، آپ کی صحبت میں رہوں، آپ کا اتباع کروں اس بات پر کہ آپ کو اللہ نے جو علم رشد عطا کیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں، عطا کر دیں۔ تو انہوں نے منظوری دی کچھ شرط کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ ساتھ میں چلنے لگے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد کو پیچھے پیچھے رہنا چاہیے، نہ یہ کہ استاد کے مقابل یا استاد سے آگے چلے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہو تمارا تجادلت، باہم بحث کرنا، کہ انہوں نے اور حر بن قیس بن حسن فزاری نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب یعنی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، یا معلم کہہ لو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم اسرار کے تعلق سے آپس میں بحث کر دی کہ وہ معلم اسرار کون تھے۔ یہاں صاحب بمانا معلم۔ ابن عباس نے کہا وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اتنے میں دونوں کے پاس سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اور وہ بزرگ صحابی تھے، تو ان کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور عرض کی انی تمہاری تو انا، میں نے اور میرے اس ساتھی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم اسرار کے تعلق سے بحث کر لی کہ وہ کون تھے۔ الذی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معلم اسرار، وہ جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے راستہ معلوم کیا تھا۔ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کا حال بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو ابی بن کعب نے فرمایا ہاں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، ملعون کے معنی ہیں جماعت، گروہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام قوم بنو اسرائیل کی جماعت میں تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کا نام معلوم نہیں، اور اس نے پوچھا کہ حل تعلم احد اعلم منک، کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ تو موسیٰ نے فرمایا نہیں، یعنی اس طور پہ گویا اظہار کر دیا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والے وہی ہیں۔ تو جبکہ بس زبان سے بات نکل گئی، ان کی شان کے لائق یہ تھا، فرماتے اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ تو قال موسیٰ لا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی فرمائی، بلا، کیوں نہیں، عبدنا خضر، ہمارا بندہ خضر، عالم منک، یہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ تب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے الی لقیہ، ان سے ملاقات کا راستہ معلوم کیا۔ فجعل اللہ له الحوت، آیا تو اللہ تعالی نے مچھلی کو ان کے لیے نشانی بنا دیا کہ بھنی ہوئی مچھلی ساتھ میں رکھ لو،
اور وہی مچھلی راستہ بتائے گی، جدھر جائے گی اسی راستے پر تم چلے جاؤ گے تو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ وقیل لہ اذا فقدت الحوت، تو ان سے کہا گیا جب یہ مچھلی تمہارے پاس سے کھو جائے، فرجع، تو واپس ہونا، اور جدھر سے مچھلی گئی ہو اسی راستے کو اپنا لینا، تو فإنک ستلقا، تو تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہی ہوا، فکان یتبع اثر الحوت فی البحر، تو یہ سمندر میں مچھلی کے نشانے، مچھلی کے چلنے کے، جانے کے نشان پر چلتے رہے۔ یہاں واقعہ کو بہت زیادہ سمیٹ دیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ واقعہ کیا تھا اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ مختصراً وہ یوں ہے کہ یہ لوگ چلتے رہے، یہ تھے، اور ان کے شاگرد تھے یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک بڑی چٹان کے پاس سمندر کے کنارے یہ لوگ ٹھہرے کہ کچھ آرام کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نیند آ گئی، سو گئے، اور یوشع بن نون بیدار رہے۔ جہاں یہ لوگ لیٹے تھے وہاں سمندر کنارے، تو وہاں آب حیات کا چشمہ تھا۔ لہر آئی اور اس کے کچھ چھینٹیں، ان لوگوں نے اپنے ناشتے کے لیے، کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی رکھ لی تھی۔ آب حیات کی کچھ چھینٹیں اس مچھلی پر پڑی، اور چھینٹیں پڑتی ہی وہ مچھلی زندہ ہو کر فوراً اچھل کر سمندر میں چلی گئی۔ اس کی عجیب شان تھی، سمندر میں جس راستے سے وہ گزرتی تھی اس راستے میں ایک کشادہ سرنگ بنتا چلا جاتا تھا کہ اس سے آدمی گزر سکے۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام نے سوچا کہ ابھی حضرت الاستاذ بیدار ہوں گے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، تو ہم ان سے یہ مچھلی کا یہ عجیب و غریب قصہ سنائیں گے کہ مچھلی پر چھینٹے پڑے، زندہ ہوئی، اچھل کر پانی میں گئی، اور جس راستے سے گئی ہے اس راستے سے سرنگ بنتی چلی گئی ہے۔ مگر جب وہ بیدار ہوئے تو ان لوگوں کے سامنے سفر تھا اور ذہن سے بات اتر گئی۔ کچھ دور جب چلے گئے تو انہیں تکان محسوس ہوئی، فرمایا کہ مجھے تکان محسوس ہو رہی ہے اور کچھ کھا لینا چاہیے۔ تب ان کو یاد آیا اور بتایا کہ واقعہ مچھلی کا ایسا ایسا ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ تو اسی کی تلاش میں نکلے تھے، چلو۔ اپنے قدموں کے بل واپس ہوئے، دیکھا سرنگ بنی ہوئی ہے، اور اسی سرنگ سے چلتے رہے سمندر کے اندر، یہاں تک کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، اور پھر ملاقات ہو گئی۔ اور ملاقات کے بعد کیا ہوا، یہ پورا واقعہ کتاب اللہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ تو فکان یتبع اثر الحوت فی البر تک تو انہوں نے واقعہ کو سمیٹ دیا۔ اور یہ کیسے ہوا، یعنی یتبع اثر الحوت فی البر، یہ کیسے ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، شاگرد سے، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، نہیں قال موسیٰ علیہ السلام سے ان کے شاگرد یوشع بن نون نے عرض کی، ارأیت، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم لوگ چٹان پر ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، مچھلی کا واقعہ، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان، اور مجھے اس کا ذکر کرنے سے شیطان نہیں بھلا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک ما کنا نبغی، ہم تو وہی تلاش کر رہے تھے۔ تو اب دونوں اپنے نشان قدم پر وہ تلاش کرتے ہوئے واپس ہو گئے، اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ پھر ان دونوں کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، یعنی علم الاسرار کا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں بیان کر دیا ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کر دیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پورے واقعے کو ایک بار دیکھ لیں۔ آپ نے مدارج شریف کے تفسیر مدارج شریف کے درس کے دوران یہ واقعہ پورا پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ پھر تجدید کر لیجئے۔ باب قول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اللہ معلم الکتاب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعا کرنا، اے اللہ اس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بہت صغیر السن تھے، سرکار استنجے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے سوچا کہ سرکار تشریف لائیں گے تو ابھی وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوگی، لہذا پانی کا انتظام کر دینا چاہیے۔ تو یہ گئے اور ایک برتن میں، لوٹے میں پانی لائے اور بہت مناسب جگہ پر پانی لا کر رکھ دیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ موزوں ہے، یہاں بیٹھ کے وضو فرمائیں گے۔ عمر بہت کم تھی مگر یہ بڑی ذہانت کی بات تھی کہ سرکار کی ضرورت انہوں نے محسوس کر لی، یہ بھی محسوس کر لیا کہ اتنا پانی چاہیے اور فلاں جگہ پہ بیٹھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سرکار واپس آئے اور یہ اہتمام دے کر پوچھا، خوش ہو گئے، پوچھا یہ اہتمام کس نے کیا ہے؟ تو عرض کی سرکار میں نے کیا ہے۔ تو سرکار نے ان کے لیے اس موقع سے دعا فرمائی، اللہ معلم الکتاب، یا اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے۔ تو اللہ نے انہیں کتاب کا ایسا علم عطا فرمایا کہ انہیں حبر الامہ اور سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے وفقہ فی الدین، اور اسے دین کا فقیہ بنا، چنانچہ اللہ نے انہیں دین کی فقاہت بھی عطا فرمائی اور کتاب اللہ کی تفسیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ یہ حدیث آگے آ رہی ہے، یہاں مختصراً ہے۔ اکرمہ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن عباس کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے سٹا لیا اور فرمایا اللہ معلم الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما۔ سرکار نے سینے سے کیا سٹایا کہ اپنے سینے سے ان کے سینے میں کتاب اللہ کا بہت کچھ علم منتقل فرما دیا۔ یہ پیار کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بظاہر تو یہی ہے پیار ہے، مگر اس کے اندر ایک راز ہے سٹانے میں۔ کس طور پر سرکار کے سینے میں جو علم الکتاب ہے اس کا کچھ حصہ ان کے سینے میں بھی منتقل ہو جائے، کچھ حصہ منتقل ہوا تو سید المفسرین ہو گئے۔ متا یسیح السماع الصغیر، ابھی اصول حدیث کا مسئلہ، صغیر یعنی کمسن بچے کا سماع حدیث کب صحیح ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو اصول حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور اس پر حضرت بحرالعلوم مولانا عبدالعلی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فوات الرحموت میں بڑی شاندار روشنی ڈالی ہے۔ آپ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ہم ان تفصیلات میں نہیں جائیں گے، اور جو اس سلسلے میں قول حق ہے، قول فیصل ہے، وہ سنا دیتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب بچہ اتنا سمجھدار ہو جائے کہ یہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کو محفوظ رکھ سکے اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے، تو اس کا سماع حدیث اور روایت حدیث صحیح ہے۔ کچھ بچے جو ذہین ہوتے ہیں وہ 4 5 6 سال کی عمر میں ایسے باشعور ہو جاتے ہیں، ذہین ہوں اور اچھے ماں باپ کی تربیت میں ہوں تو ایسے ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو 10 سال کے بعد بھی ایسی تربیت نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ اس لیے عمر کا تعین نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ شعور کتنے کس عمر میں بیدار ہوا ہے۔ بمبئی میں ایک لڑکے سے میری ملاقات ہوئی، اس کی عمر 4 اور 5 سال کے آس پاس رہی ہوگی، مگر ہم کوئی بات کرتے تھے تو وہ مسکراتا تھا اور سمجھداری کی بات کرتا تھا، اور اچھے ذہین لوگوں کی طرح سے اس نے مجھ سے کلام کیا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے والد بھی ساتھ میں تھے، تو میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو بتانے لگے کہ حضرت اس کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس عمر میں اس بچے کا شعور وہ ہے جو 18 سال کے بچے کو ہوتا ہے، جس کو کم کرنے کے لیے علاج چل رہا ہے۔ تو
یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے کم عمری میں شعور اور فہم عطا کر دے۔ تو اب یہاں پر ایک دو حدیثیں یہ پیش کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی ایک اندازہ آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ مسئلہ تو اصول حدیث کا ہے، مگر کتاب العلم سے بھی اس کا تعلق ہے کہ سماع حدیث یہ خود ایک علم ہے، سماع علم ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت فرماتے ہیں اقبلت راکبا علی حمار اتان، حمار اتان گدھی، وہ گدھی پر سوار ہو کر آئے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں قد نہست الاحتلام، قریب البلوغ ہو چکا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا میں بغیر کسی دیوار کی طرف رخ کیے نماز پڑھا رہے تھے، یعنی آپ کے سامنے کوئی سترا نہیں تھا۔ غیر جدار کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی سترا نہیں تھا۔ تو فمرتو بین یدی بعض الصف، تو میں صف کے آگے سے گزر گیا اور میں نے گدھی کو چھوڑ دیا کہ چلے، اور میں صف میں داخل ہو گیا تاکہ میں بھی نماز پڑھوں۔ تو میرے اوپر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی انکار و اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ بات تو اعتراض کی تھی، انکار کی تھی، کیونکہ جب امام کے سامنے سترا نہ ہو تو امام کے تو صف کے آگے سے گزرنا ناجائز ہے۔ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، پھر سرکار نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ یہ سارے احکام بالغوں سے متعلق ہیں جو مکلف ہوتے ہیں، اور یہ بھی بالغ نہیں تھے، صغیر تھے، یہ نابالغ تھے، یہ مکلف نہیں تھے، اس لیے سرکار نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کے اوپر کوئی انکار و اعتراض نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی صغیر قریب البلوغ پہنچ چکا ہو تو سماع حدیث اور روایت حدیث اس کی جائز ہے۔ یہاں انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے محدثین اس کو پیش کرتے ہیں اور اسی اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ نابالغ بچہ اگر صف کے آگے سے گزر جائے اور امام کے آگے سترا نہ ہو تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت چھوٹے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اقلت من نبی صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ کلی یاد ہے، من دلمی کے لفظ آگے ہے، جو آپ نے ڈول سے یعنی میرے گھر کے ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی تھی، اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ 5 سال کے تھے، سرکار یہاں تشریف لائے، دیکھا کہ ذہانت ہے تو انہی کے گھر کے ڈول سے تھوڑا سا منہ میں پانی لیا اور پچکاری کے انداز میں ان کے منہ پر پانی پھینکا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیار میں کیا تھا اور اس لیے بھی کیا تھا تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ان کو یاد رہے۔ یاد رکھیے گا، اور کوئی منہ میں پانی لے کر کسی پر پچکاری مارے تو یہ نامناسب ہے اور بیجا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے جو پانی مس ہو جائے اس پانی کو کسی کے اوپر ڈال دینا یہ تو ان کے لیے سعادت بالائے سعادت ہے۔ یہ حدیث آگے آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے، کلی فرماتے تھے، تو صحابہ کرام کلی کا پانی یہاں تک کہ بلغم بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، سب لوگ ہاتھ پھیلائے رہتے تھے اور جس کی ہتھیلی میں وہ پانی آ جاتا وہ لے لیتا اور اپنے منہ اور چہرے پر اس کو مل لیتا۔ تو وہاں صحابہ کرام ڈھونڈتے تھے، حاصل کرتے تھے، اور یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی کرم فرما کر ان کے چہرے پہ ڈال دیا۔ یہ ایک حدیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ 5 سال کا بچہ سن شعور کو پہنچ جائے تو سماع حدیث اور روایت حدیث اس کی معتبر ہے۔ با الخروج فی طلب العلم، طلب علم کے لیے نکلنا یعنی سفر کرنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس
ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ 1 مہینے کے فاصلے پر رہتے تھے، وہ یہاں سے سفر کر کے ان کے پاس گئے اور وہ علم حاصل کیا۔ دوسری حدیث یہ ہے عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ انہو تمارا ہوا والحر بن قیس بن حصن الفزاری، یہ وہی حدیث ہے جو ابھی آپ نے مکمل پڑھی ہے، اور مکمل وہی حدیث ہے، وہی الفاظ ہیں۔ ہم تو بڑھوکن کچھ الفاظ پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے۔ انہو تمارا ہوا والحر بن قیس بن حصن الفزاری جو فی صاحب موسیٰ فمر بہما ابی بن کعب فدعاه ابن عباس قال انی تماریت انا وصاحبی هذا فی صاحب موسیٰ الذي سأل السبیل الى لقیه هل سمعت رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یذکر الشانہ قال ابی نعم سمعت رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یذکر الشانہ یقول بینما موسیٰ فی مال من بنی اسرائیل اذ جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضير فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا بينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان عن السورة قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثار ما قصصها فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه